بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر او کما قال۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ کتا یا تصویر والا گھر رحمت کے فرشتوں کے لیے دخول سے مانع ہوتے ہیں، یعنی جس گھر میں کتا یا تصویر پائی جائے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے مگر عذاب والے فرشتے آتے ہیں۔ اس حدیث میں ملائکہ سے مراد وہ فرشتے نہیں ہیں جو انسان کی حفاظت و نگرانی اور اعمال لکھنے پر مامور ہیں، کیونکہ ایسے فرشتے تو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ کبھی جدا نہیں ہوتے، اور ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے کہ یہ جو انسان کے ساتھ مستقل فرشتے ہوتے ہیں یہ کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ احادیث میں اس میں مختلف باتیں ہیں، مختلف روایات ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 فرشتے ہوتے ہیں۔ انسان کے جو دائیں بائیں فرشتے ہیں یہ کرامن کاتبین ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، اور ایک فرشتہ انسان کے سامنے ہوتا ہے جو اس کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے پشت پر ہوتا ہے جو اسے گناہ سے روکنے کی تلقین کرتا ہے۔ سامنے والا نیکی کی تلقین کرتا ہے اور پشت والا جو ہے اس کو گناہ سے روکنے کی تلقین کرتا ہے، اور 5واں فرشتہ اس کی پیشانی پر ہوتا ہے جو اس کے درود پاک لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک روایت میں یہ آتی ہے، باقی کرامن کاتبین کو تو ہر جگہ پہ آتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ انسان کے ساتھ حفاظت اور اعمال لکھنے والے فرشتے کتنے ہوتے ہیں، تعداد میں اختلاف ہے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ مسئلہ ہے رحمت کے فرشتوں کا، تو علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث عام ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، تو اس میں ہر قسم کا کتا داخل ہوگا، خواہ وہ حفاظت کے لیے ہو یا کھیتی وغیرہ کے لیے ہو۔ اسی طرح تصویر میں بھی ہر قسم کی تصویر داخل ہوگی، چاہے وہ بسترے پر ہو، چاہے وہ دیوار پر ہو، چاہے وہ جوتے میں ہو۔ احتیاط اسی میں ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ والی بات کو ترجیح دی جائے، اور بعض کتوں کو تو حدیث میں شیطان کہا گیا، اور فرشتے شیطان کی ضد ہے، اور فرشتے صفائی پسند بھی ہوتے ہیں کتوں بخلاف کتوں کے کہ وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں اور گندگی میں ہی جاتے ہیں۔ فرشتے انسان کے لیے استغفار اور نزول رحمت کا سبب بنتے ہیں، اور کتے رحمت کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور یہی مسئلہ تصویر کا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اور اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ ابتدا میں سخت حکم تھا کتے اور تصویر کا، بعد میں کتے میں کچھ رخصت دے دی گئی تھی، تصویر میں کسی قسم کی رخصت نہیں ہے، کتے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ رخصت ہے۔ کتے میں رخصت یہ ہے کہ جو کتا حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے وہ، اور اسی طرح جو ہے جو شکار کا کتا ہوتا ہے وہ، تو ان کو گھر میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو جہاں جانور وغیرہ باندھے جاتے ہیں ان کو وہاں ہونا چاہیے، گھر کی حدود میں کتوں کا ہونا غیر مناسب بات ہے۔ آج کل تو لوگوں نے بچوں کی طرح پالے ہوئے ہیں، اللہ پاک محفوظ فرمائے، حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔